ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے، دکھوں نے، پریشانیوں نے اور قرضے نے گھیر رکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتلا دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دکھوں کو اور تمہاری پریشانیوں کو اور تمہارے قرضوں کو ادا فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہارے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں۔ تو ان صاحب نے بڑی خوشی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا مجھے بتلا دیجئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو یہ کلمات بتلائے، یہ دعا انہیں سکھلائی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری کلمات ہیں، وہ قیمتی کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ ایسے عظیم کلمات ہیں کہ ان کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ انسان کی ساری معاشی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو ہم اپنا معمول بنا لیں اور اس دعا کو ہم پڑھنا شروع کر دیں تو یقین فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی ارشاد فرمائی ہے کہ اس دعا کا پڑھنے والا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی معاشی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کے قرضوں کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کر رہے ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں فکر اور رنج سے، مجھے جو فکر ہے، جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، یا اللہ اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دبانے سے، لوگوں کے غصے سے، لوگوں کے قہر سے، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اب یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اگر ان کے معنی کو اور ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری معاشی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔